اچھا، میں نا کل بتانا ہی بھول گئی تھی کہ ہم لوگوں کا ٹائم چینج ہو گیا ہے. تو وہ پھر ابھی میں نے میسج تو کیا ہے. آئی ڈونٹ نو اب کس کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا. تو بہرحال آپ بھی اپنے جاننے والوں کو اگر بتا دیں جو پاکستان میں ہے اسپیشلی، ان کو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. یو کے والے کو بھی ہوا ہے لیکن زیادہ پاکستان والوں کو ہے. تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں یاد رہا. اگر میں بھول جائے کروں نا تو ٹائم چینج ہونے پہ پلیز آپ لوگ باقی جو کینیڈا والے جن میں سے آپ میں سے جس کو بھی یاد ہے نا پلیز لکھ دیا کریں گروپ کے اوپر، یا مجھے ہی ریمائنڈر بھیج دیا کریں. وہ کل لوگ کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ نے مطلب اتنی جلدی کیوں کلاس شروع کر دی، کیا ہوا؟ تو وہ پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بتایا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے جن کو یاد آئے وہ لکھ دیا کریں. Anyway, نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی، ہم سورۃ الانعام کر رہے ہیں. آیت نمبر 13 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے، اور آیت نمبر 6 to 12 ہم نے کل کیا تھا. اس میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ان کو انکار تھا اور جو یہ شرک وغیرہ کرتے تھے، اس کا رد ہے اس صورت کے شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جو ان کے دیگر اعتراضات تھے مشرکین مکہ کے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کا بھی جواب دے رہے ہیں نا. تو ایک تو یہ تھا آیت نمبر 6 جو تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ تم اپنے دیگر ایسی بستیاں دیکھتے ہو جو کہ بالکل تباہ شدہ ہیں اور جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، لیکن پھر بھی تم اس سے سبق نہیں سیکھتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو نافرمان قوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری قوموں کو وہاں پہ آباد کر دیتے ہیں. پھر ان کا جو اعتراض تھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، ہمیں کوئی لکھی ہوئی کتاب دکھاؤ. تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ ان کو لکھی ہوئی کتاب بھی دکھا دی جائے جس کو یہ ٹچ کر کے بھی دیکھیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا اعتراض جو ہے وہ ماننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس ایسی اعتراض برائے اعتراض ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوتا تھا. اور پھر ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ تو انسان ہے، یا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تو ہمیں پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ فرشتے تو پھر اللہ کے احکامات اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ یا تو انسانوں کی موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، یا عذاب کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو انسانوں کے پاس فرشتے آتے ہیں. ورنہ اللہ کے ویسے تکمیلی معاملات یا کام کے لیے تو فرشتے آتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان اس طریقے سے جب انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو وہ پھر یہ والی ریزنز ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ جب کوئی اس طریقے سے مطالبہ کرے تو پھر تو ظاہر ہے اگر اس کے مطالبے کو کوئی معجزہ دکھا دے اور اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو پھر اللہ کی طرف سے اس طریقے سے پکڑ ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ہم انسان کی صورت میں ان کے پاس فرشتہ بھیجتے تو پھر انہوں نے یہی اعتراض کرنا تھا، اور اصلی شکل میں تو اس فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر فرشتے فرشتے تو نوری مخلوق ہے، ایسے نہیں دیکھا جا سکتا ان کو. تو اس طریقے سے مختلف اعتراضات بھی کرتے تھے اور انبیاء کا مذاق بھی اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم سے پہلے بھی انبیاء کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کی بھی پکڑ کی گئی تھی. تو ساتھ ساتھ ان کو بھی بتانا مقصود ہے کہ تمہاری بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم زمین میں چل پھر کے دیکھو کس طریقے سے جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی تھی ان کا انجام کیا ہوا. اور پھر فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور ایک بہت اہم بات تھی بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر رحمت جو ہے وہ لکھ دی ہے، یعنی رحمت کو واجب کر دیا ہے. یہ بھی بہت اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو ملازم کر لیا ہے. اسی وجہ سے تو فوری پکڑ نہیں ہوتی، ورنہ تو جتنے انسان نافرمانیاں اور کفر و شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر فوراً ہی سب کو پکڑ کرنے لگے تو پھر تو زمین پہ کوئی بچے ہی نہ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کافر، مشرک اور نافرمان اور فاسق فاجر سب کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہے ہیں، اور سب اس دنیا میں بس رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دنیا میں تو عام ہے سب کے لیے، لیکن آخرت میں بالخصوص اللہ کی رحمت جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہی ہوگی. ٹھیک ہے،
اور جنہوں نے انکار کیا اور جو نافرمانیاں کرتے رہے ان کے لیے آخرت کی ناکامی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا اینڈ جو ہم نے کیا تھا جس آیت پہ کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اصل میں اپنے جانوں کو بہت زیادہ نقصان میں ڈال رہے ہیں. تو یہ یہاں تک ہم نے اس کو کیا تھا. ابھی دیکھیں یہی ٹاپک آگے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کا بیان. آیت نمبر 13 پڑھی ہوں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور دن اور رات میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا ہے. یا جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، سکنا کا مطلب سب کچھ اللہ کے لیے اور وہ سب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. وَلَهُ، اور لیے اس کے ہے، ماں جو سکنا میں نے آپ کو بتایا تھا مسکن بھی اسی سے ہی ہے، یعنی کسی جگہ پہ کسی کا آباد ہونا اس معنوں میں بھی آتا ہے. اور سکنا جو ہے سکون کے لیے بھی ہے، یعنی ٹھہرا ہوا، رکا ہوا. فی اللیلی، لیل کہتے ہیں رات کو، اور ون نہاری، نہار جب دن کے اپوزٹ، لیل کے اپوزٹ آتا ہے سوری، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دن. ورنہ نہار جو ہے نون ہارا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ پانی کے بہنے کے لیے بھی آتا ہے، بہتا پانی، نہر وغیرہ جو ہے. یہ وسعت کے لیے بھی آتا ہے، روشن ہونے کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز سے انکار کرنا اس معنوں میں بھی آتا ہے، سختی سے روکنا، سختی سے انکار کرنا بھی اس معنوں میں بھی آتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ دن کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، دن روشن ہوتا ہے تو نہار جو ہے وہ دن کے لیے بھی آتا ہے. وہو، اور وہ السمیع العلیم، خوب خوب سننے والا ہے، العلیم بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے جو کچھ رات اور دن میں بسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رات اور دن میں جو کچھ بسا وسے مراد تمام ہی مخلوقات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس طرح سے بھی ہے، اور ایک اس کو کچھ علماء نے اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ چونکہ عربی کا اسلوب ہوتا ہے کہ عموماً جب ایک ورڈ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ عموماً حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تحرکہ کا ورڈ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بننا تھا ما سکنا فی اللیلی وما تحرک فی النہار، یعنی جو کچھ رات میں سکون پاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور دن میں جو کچھ متحرک ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب دن ہوتا ہے تو سب چیزیں متحرک ہوتی ہیں، انسان بھی، جانور بھی، چرند پرند بھی. اب اس وقت آپ دیکھیں دن کا ٹائم ہے تو باہر گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، انسان بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چرند پرند جانور وہ بھی سب چل پھر رہے ہیں. جب رات آتی ہے تو سب پرسکون ہو جاتے ہیں، سکنا کا ورڈ پھر اس طرح سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے نا، چاہے رات کی میں سکون پانے والے اور دن میں چلنے والے، کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے جانور وغیرہ جو رات کو سکون نہیں کرتے ہیں وہ دن میں سکون کرتے ہیں، جیسا بلیاں وغیرہ، اور وہ رات کو جو ہے وہ متحرک رہتی ہیں. تو بعض نے اس کو اس طرح سے بھی لیے. ٹھیک ہے کہ ما سکنا فی اللیل والنہار. تو بہرحال جس طریقے سے بھی لیں، بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہونا ہے اس کا بیان ہے کہ ہر رکی اور ہر چلتی چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور جو ہے اس کا تصرف یا اس کا اختیار اس دنیا کے اوپر کسی طرح کا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے. کیا سننے والا ہے، کیا جاننے والا ہے؟ کہ اگر اس کو کوئی دن میں پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے والا ہے، کوئی رات میں پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے والا ہے. کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی فریاد کر رہا ہے، کوئی رو کے پکار رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ایسے خالق کو چھوڑ کر تم دوسروں کو معبود بناتے ہو. بیسیکلی تو یہ سارے جو دلائل ہیں یا یہ ساری چیزیں بتائی اس وجہ سے جا رہی ہیں کہ جو یہ شرک کرنے والے ان کو پتہ چلے کہ یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں. تمہارے بت تو نہ کچھ سنتے ہیں، تمہارے بتوں کو نہ تو کچھ علم ہے، اور وہ تو یعنی بے جان ہے اور ان کا تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، بے اختیار بھی ہے.
ٹھیک ہے. تو جس میں یہ صفات ہوں گی وہی مالک ہوگا اور وہی معبود ہونے کا حق بھی رکھتا ہے. تو ایسے خالق کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس جاؤ. یہ بیسیکلی اس میں سمجھایا جا رہا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے وہ کھانا کھاتا نہیں ہے یعنی لیتا نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آیت ہے. کل کہہ دیجئے کیا حرف استفہام غیر اللہ سوائے اللہ کی. اتخذو یہاں پہ حمزہ جو آتا ہے ان والا میں کے معنوں میں ہے اور اتخذہ کا مطلب بنا لینا بھی ہوتا ہے. تو میں بنا لوں اخذہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خازال. میں بنا لوں ولین کوئی دوست واو لام یا سرپرست بھی آپ کہہ سکتے ہیں. فاطر السماواتی فاطر جو ہے فطرہ سے ہے فا توئیں اور را. فطرہ کا مطلب جو ہوتا ہے یہ پھاڑنا یا چیرنا شک کرنا اس معنوں میں آتا ہے. یا جس سے ہم کہتے ہیں نا روزہ افطار کرنا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو اتنے دیر سے فاقہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ شک کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. تراش خراش کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ. اور پہلی دفعہ عدم سے وجود لانے کے لیے بھی یہ آتا ہے. تو فاطر السماوات والارض زمین اور آسمان کو پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لانے والا. عدم کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا بغیر نمونے کی چیز کو پیدا کرنا. جیسا بدیع السماوات والارض آتا ہے نا وہی معنی ہے اس کا بھی. اور چونکہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے پھر ان کو چیر کے پھاڑ کے علیحدہ کر دیا گیا تھا تو اس لیے یہ اس سینس میں بھی ہے. تو بہرحال فاطر السماوات والارض جیسا ایک تو خالق ہونا بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا جیسے یہ آتا ہے. تو خالق وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود چیزوں جن کی آلریڈی تخلیق ہوئی ہوتی ہے اس سے آگے پھر تخلیق کرتا ہے. جبکہ فاطر اور بدیع جو ہے ان میں یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. السماواتی والارض آسمانوں کا زمین کا وہ ہوا اور وہ یطعم وہ کھانا کھلاتا ہے. طعام جو ہے طعام ہوتا ہے نا کھانا توئے عین میم. ولا یطعم اور نہیں کھلایا جاتا توئے عام میم. اور اب دیکھیں ساری حرکات اوپر آ گئی نا پیش کے بعد تو یہ مفعول کے معنوں میں آ جائے گا. وہ کھلاتا ہے لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا. پہلے جو ہے وہ فاعل کے معنوں میں ہے کھلانے والا یا جو ہے عطائن والا. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امر تو میں حکم دیا گیا ہوں. امر کا مطلب ہوتا ہے نا حکم دیا جانا یا کوئی کام. تو امر تو میں حکم دیا گیا ہوں. کیا حکم دیا گیا ہوں؟ ان کے اکونا میں ہو جاؤں کانا یکونو سے اولا سب سے پہلا من اسلم جو اسلام لایا ولا اور نہ تکوننا تم ہرگز ہو جانا تا تم کے لیے کانا یکونو ہونا اور نون مشدد جو ہے وہ ضرور کے معنی میں یا ہرگز کہ تم ہرگز ایسا نہ ہونا یعنی جب شدت کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو پھر عموماً نون میں تشدید ہی آتا ہے. من المشرکین مشرکین میں سے شرک کرنے والوں سے. اچھا جی پھر وہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو یا دوسری ہستیوں کو شریک کرتے ہو تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناؤں جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا پہلی دفعہ پیدا کیا. تو ایسے ہستی کو چھوڑ کے میں کسی اور کو کیسے اپنا ولی یا اپنا سرپرست بنا لوں. اور یہاں پہ جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے لیے جو اس کے معبود ہونے کی جو دلیل دی جا رہی ہے یا شرک کو رد کرنے کی دلیل دی جا رہی ہے اس کی توحید کی دلیل دی جا رہی ہے وہ اس کا فاطر السماوات والارض ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل ساتھ یہ دی جا رہی ہے کہ وہ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے. یعنی
اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن اس کو خود رزق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود کچھ نہیں کھانا پینا کرتے، کیونکہ کھانا پینا جو ہے وہ تو ایک طرح کی احتیاج ہے نا، احتیاج یعنی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو جس کو کھانے پینے کی حاجت ہوگی وہ الہ تو نہیں ہو سکتا نا، الہ تو وہ ہے جو اس طرح کی احتیاجات لوگوں کی پوری کرتا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، جو خود کھانا پینا کرنے والا ہو وہ تو خود محتاج ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ تو جو محتاج ہو یا جس کی کوئی اس طریقے کی ضرورت ہو وہ تو معبود نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو دنیا کے جتنے بھی الہ تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو خود بندوں کے محتاج ہیں، چاہے اگر کسی انسان کو تم معبود سمجھتے ہو یا اللہ کے کا بیٹا جیسے بنا کے اس کو پوجتے ہو تو وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے۔ اسی طرح اگر تم نے کوئی بتوں کو تراش خراش کے پتھروں کو تراش کے بت بنائے ہوئے ہیں تو وہ پتھر بھی اس چیز کا محتاج تھا کہ کوئی انسان اس کو تراشتا، جیسے تم نے خود ان کو تراشا، اور پھر اگر تم نے کہیں بتوں کو لا کے کسی آستانے پر رکھا ہے تو وہاں پہ بھی وہ جب ان کو تم نے خود لا کے رکھا تو وہ آستانے اور بت کدے جو تھے وہ آباد ہوئے، ورنہ کوئی خود سے تو نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو بھی چیزیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود حاجت مند ہے، خود محتاج ہیں، تو بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ہستیاں جن کو تم پوچھتے ہو وہ تو ضرورت مند ہوتی ہیں، تو وہ کوئی ضرورت مند جو ہے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ بیسیکلی کھانا کھلانے کے حوالے سے جو ضرورت ہے کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، تو بیسیکلی وہی ہے کہ تم ایسے جو بت ہیں یا کوئی بھی طاغوت ہے ان کے سامنے تم سر نہ جھکاؤ، اور میں تو یہ حکم دیا گیا ہوں کہ سب سے پہلے میں خود سر جھکاؤں اور سب سے پہلے میں خود فرما بردار بنوں، اور میں کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شرک کریں گی، تو اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے یا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں خود سب سے پہلے فرما بردار ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اگر میں جو ہوں وہ نافرمانی کروں گا تو میں بھی گناہ گار ہوں گا، یعنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود اپنا فرما بردار ہو جانا جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی پریکٹیکل اگزامپل پہلے دینی ہے، خود پہلے عمل کر کے دکھانا ہے، خود پہلے فرما بردار اور اطاعت گزار ہو کر دکھانا ہے، پھر آپ آگے جو ہے وہ ایڈریس کریں گے نا، جس طرح بڑے یا عموماً پیرنٹس جو ہوتے ہیں اگر وہ خود کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے، خود اگر کوئی نماز نہیں پڑھے ہیں بچوں کو بھلے وہ کہتے رہیں تو بچوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنا ایکشن جو ہے اس کو شو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے آپ اپنا خود فرما بردار ہو جانا ان پہ واضح کریں کہ میں تو خود اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا اطاعت گزار ہوں، ٹھیک ہے، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا، بیسیکلی بات یہی ہے کہ تم ان کی بات نہ ماننا یا تم ان کے ساتھ شامل نہ ہو جانا کسی اس میں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک نہیں کر سکتے نا، کسی بھی نبی سے یہ نہیں بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی، تو یہ تو بیسیکلی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شرک جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں تم نے کسی طریقے سے بھی کوئی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملانی، یا کسی طریقے سے ان کی سرپرستی نہیں کرنی ہے، کسی طریقے سے بھی ان کو سپورٹ نہیں کرنا یا ان کا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ان اگر اسیتو، اسو جو ہے عین صاد واو وہ نافرمانی کے لیے آتا ہے، اسیان معصیت کا ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا اردو میں، میم عین صاد یا تھا، اور اس میں اینڈ پہ جو تا پیش تو آ رہی ہے وہ میں کے لیے آ رہی ہے، نافرمانی کروں میں ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یومن عظیم،
یوم کہتے ہیں دن کو، عظیم کہتے ہیں بہت بڑے دن کی، بڑے دن سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے قیامت کا دن مراد ہے، یعنی قیامت کے عذاب سے۔ اب یعنی کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس میں بھی ون سیکنڈ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے تو ایسی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سمجھ لے اچھی طرح سے کہ یہ صرف لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، دوسروں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اصل خطاب لوگوں سے ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے۔ نبی کے ذریعے ظاہر ہے تربیت کی جانی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے انہی کو بھیجا تھا، تو انہی کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میری بھی پکڑ ہو سکتی ہے اگر میں نے نافرمانی کی، یعنی میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، اور میرے سے بھی یہی ریکوائرڈ ہے کہ میں اللہ کا عبد بن کے رہوں اور اللہ تعالیٰ کا غلام اور اس کی عبادت کروں۔ تو اگر میں نے بھی ایسا نہ کیا تو میری بھی پکڑ ہوگی اور میرے پہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا آ سکتی ہے، جو کہ ظاہر ہے نہیں ہونا تھا۔ لیکن یہاں پہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کیسی کیسی نافرمانیاں کر جاتا ہے اور کیسا ظلم کر جاتا ہے اور کیسے بڑے گناہ کر جاتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج لوگ بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں نا، اور خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، کر لو میں تمہیں بچا لوں گا، یا کوئی بات نہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور غلط کام جو ہیں وہ بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے نافرمانیوں کو یا اپنے غلط کاموں کو جائز قرار دینے کے لیے نا اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، خیر ہے کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی جب سمجھ آ جائے انسان کو، احساس ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ ہم یعنی اگر اپنے اوپر ہم ریفلیکٹ کریں تھوڑا سا کہ ہمیں اللہ کا ڈر کتنا آتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ یعنی جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتا دو کہ میں بھی اگر اس طریقے کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں یا میں بھی کسی طریقے سے کسی مشرک کا ساتھ دیتا ہوں یا اس کو سپورٹ کرتا ہوں یا اس کام کی طرف جاتا ہوں، تو میرے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو نافرمانی کی سزا عام لوگوں کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہوگی۔ تو ہم انسان کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا انسان اس کے اوپر سوچ لینا، کتنی آرام سے اللہ کی نافرمانی کرنا یا اتنے آرام سے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دینا اور اس کو چھوڑ دینا اور آخرت کا لحاظ ہی نہ کرنا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ذرا اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم بھی واقعی اس لحاظ سے ڈرتے ہیں، یا اتنا زیادہ خوف ہمارے دل میں بھی اللہ کا یا آخرت کا ہے، یا ہم آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دیں۔ اور یہاں پہ بعض دفعہ کوئی پیر فقیر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو میں تمہاری بچت کرا لوں گا، یا اور خود جو جیسے مرضی ان کے کرتوت ہوں یا جس طریقے کے بھی نافرمانیاں وہ کرتے ہوں۔ تو یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو عام انسانوں کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو ہم سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی ناراضگی مول لینے کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، یہ اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن ان کے لیے غفور الرحیم ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نافرمانیاں کرتے جاؤ اور یہ سمجھتے جاؤ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ اس چیز کی کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نمایاں یا واضح کامیابی ہے۔ من جو کوئی، یصرف وہ جو کوئی پھیرا گیا، یا جو ہے وہ کے معنوں میں یعنی وہ پھیرا گیا، اور صرفہ جو ہے صاد را فا ہی روٹ ورڈ ہے، پھیرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو کسی چیز کو ایک سے دوسری حالت میں پھیر دینا، ٹھیک ہے۔ اور صرفہ ان جب آگے ان کا صیغہ آ رہا ہے نا، صلہ آ رہا ہے، تو ان صرف ان ہوگا کسی چیز سے پھیر دینا، یعنی ایک طرف کوئی چیز کی طرف تھا اور اس کو وہاں سے ہٹا دینا، پھیر کے دوسری طرف کر دینا۔ من یصرف عنہ اس سے، ان جو ہے اس کے بارے میں اور ہو اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو یقیناً رحمہ
اس نے رحم کیا ہو اس پر. وَذَالِکَ اور یہی الفوز، فوز جو ہے وہ کامیابی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. فاوزا اور المبین جو ہے وہ واضح یا کھلم کھلا یا بیان شدہ، بیان کیا گیا، ٹھیک ہے. تو فوز المبین سے مراد ہے کھلی کامیابی. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص دوزخ سے عذاب سے بچ گیا تو وہی اصل میں کامیاب ہے. یعنی جنت میں داخلہ اور جنت میں اعلیٰ درجات، یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے نا. عذاب سے بچ جانا جو ہے وہ بھی بڑی بات ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک یعنی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو عذاب سے نجات پا جائے. تو یعنی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص رحم اور بڑا خاص فضل کیا ہے، ٹھیک ہے. وہی جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین والوں کو دیا، جس میں انسان، چرند پرند سب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ رحم کا جذبہ اپنے اندر پاتا ہے یا رکھتا ہے. اور اسی طرح ایون جانور بھی جو ہوتے ہیں یا چرند پرند، ان کے اندر بھی وہ رحم کا جذبہ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کا، اور پھر اپنے مطلب اپنی جو دوسرے ہم جنس ہیں ان کے اوپر بھی وہ رحم کرتے ہیں، یا دوسروں کے اوپر، دوسرے جانوروں کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں. تو یہ وہ ایک حصے کی وجہ سے ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخلہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایمان ہو خالص انسان کا، اس کے مطابق انسان عمل صالح تو کرے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو سمجھایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں میں بھی نہیں. یعنی اس کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور انسان کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ انسان یہ اپنے لیے خود ہی گارنٹی دے دے یا اپنے لیے خود ہی سرٹیفکیٹ لے لے کہ چونکہ میں تو مسلمان ہوں تو میں نے تو جانا ہی جنت میں. خواہ ہم کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، جب اللہ تعالیٰ کا رحم و فضل ہوگا اور اس رحم و فضل سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرما لیں گے اور اپنے رحم و فضل سے ہماری بخشش فرما لیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اور تو اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی نفع ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یعنی جو بچ گیا جہنم کے عذاب سے اور آخرت میں وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ اصل کامیاب ہے. کیونکہ ورنہ تو ہم فوز المبین یا واضح کامیابی ہم تو دنیا کی کامیابیاں سمجھتے ہیں نا، کہ دنیاوی لحاظ سے جو بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، یہ سکسیسفل ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا کامیاب ہے. حالانکہ دنیا کی کامیابیاں کتنی بھی بڑی بڑی کامیابیاں ہو جائیں، وہ تو عارضی کامیابیاں ہیں، اور وہ تو ختم ہو جانے والی کامیابیاں، وہ ہمیشہ رہنے والی ابدی کامیابیاں تو نہیں ہیں. لیکن انسان ناسمجھ ہے نا، وہ دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی کامیابی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ انسان یعنی اپنی آخرت کو سنوارنے اور آخرت کے حوالے سے نہیں سوچتا. تو بیسیکلی انسان کا آخرت کا کانسیپٹ ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں اللہ کا رحم اور فضل حاصل کرنے کی کوشش کرو. اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے اپنی آخرت بنانی ہوتی ہے. تو یہ بھی کانسیپٹ یہاں پہ ٹھیک کیا گیا. آگے دیکھیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے. اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ خیر کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ان اگر یم سس کا وہ پہنچائے تم کو، یا وہ کے معنوں میں میم سین کا اس کا روٹ ورڈ ہے، میم سین مس ہو جانا، چھو جانا، تم سب کو.
کون پہنچائے تم کو، یہاں پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو مس کا مطلب ہوگا کہ کسی چیز کا پہنچ جانا، ٹھیک ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ، بے درن، کوئی نقصان، ضرر ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ضرر نقصان کے لیے آتا ہے، دعاد را را، یہی روٹ ورڈ ہے. تو کوئی نقصان یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، فلا، تو نہیں، کاشفہ، کوئی دور کرنے والا. کشفہ جو ہے، کشف کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، واضح ہو جانا، دور ہو جانا، ہٹ جانا، ٹھیک ہے. اچھا، تو نہیں کوئی ہٹانے والا یا دور کرنے والا، لہو، اس کے لیے، اللہ، مگر، ہوا، وہی، ٹھیک ہے. یعنی اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. و، اور، ان، اگر، یمسس کا، وہ پہنچائے تم کو، بی خیرن، کوئی بھلائی، کوئی خیر، فہوا، تو وہ، علا، اوپر، کلی شیئن، کلی، ہر شیئن، چیز کے، قدیر، خوب خوب قدرت رکھنے والا ہے. قادر سے کاف دال اور را. یہ بھی جو آیت ہے نا، ایک تو یعنی آپ کہہ لیں کہ شرک کی جڑ کاٹنے والی آیت ہے، اور بہت زیادہ تسلی دینے والی بھی آیت ہے، اور بہت زیادہ انسانوں کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے والی آیت ہے. لب لباب تو یہی ہے کہ انسان اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دیا گیا ہے کہ تمہارا کسی قسم کا کوئی نقصان ہو، خواہ جانی ہے، خواہ مالی ہے، خواہ صحت کے لحاظ سے، کسی قسم کا کوئی غضن، کوئی ضرر، کوئی نقصان تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو وہ ہو جائے گا. اور اس کو ہونے کے بعد تو اس کو تم سے ہٹانے والا یا تم سے دور کر دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل میں تو یہ انسانوں کے دل کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کے یقین کو بھی پختہ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ایڈریس کر کے بات کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے سمجھایا تو سب کو جا رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس لیے تسلی دیتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مشکل حالات ہے، خاص طور پہ مکی صورت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. مکہ میں تو بہت ہی زیادہ مخالفت اور بہت زیادہ سخت حالات تھے، اور یہ تو ہے بھی مکی دور کے اینڈ کی ہے یہ صورت جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کا یقین پختہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جب کسی انسان کا یہ یقین اچھی طرح سے اور یہ توکل پختہ ہو جائے نا کہ فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی سکھ ملتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی ناکامی ہوتی ہے، کوئی صحت مل جاتی ہے یا بیماری آ جاتی ہے، یہ فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو کوئی بیماری آئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دور کرنی ہے، اور اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کو بھی ہٹانے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تو یعنی انسان جو ہے اس چیز کو ایک دفعہ سوچ کے اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لینا کہ میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں اذن یا مرضی اللہ کی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اس کو پورا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اس نقصان کو پورا کرنے والی یا اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. یعنی فائدہ، نقصان، کامیابی، ناکامی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، دنیا والوں کی اذن سے کچھ نہیں ہوتا. یہ چیز اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے نا، یہی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی وجہ سے شرک کرتا ہے نا. یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے جاتا ہے کسی اور ہستی کی طرف، یا اپنے کسی نقصان سے خود کو بچانے کے لیے کسی دوسری ہستی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں اگر کوئی بتوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، یا تو کوئی اپنی حاجت روائی کے لیے، یا اگر کسی مزاروں پہ، درگاہوں پہ، آستانوں پہ اس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، فلاں فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، یا ہمیں جو ایک بہت زیادہ بالعموم جو ہوتا ہے کہ فلاں مشکل آئی ہوئی ہے، وہ مشکل ہمارے سے دور ہو جائے، ادھر جا کے چڑھاوے چڑھا دو، فلاں جگہ پہ جا کے نذرانے کر دو، کوئی پیر فقیر ہے، یا کوئی کسی کی قبر ہے، یا کوئی بت ہے. یہی دو چیزیں ذہن میں ہوتی ہے نا بیسیکلی. تو اسی لیے
یہاں پہ انہی دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، پہلے ضرر یعنی نقصان، اور پھر خیر یعنی کوئی خیر میں بھی ہر چیز ہی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہر نعمت ہم جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، کوئی کامیابی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، کچھ مل جانا خیر ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، جس طرح وہ ہے نا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، نماز کے بعد پڑھی جانے والی جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو مجھے عطا کر رہا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو نے روک دیا، لا مانع لما آتیت یعنی جس کو تو نے روک دیا وہ چیز مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنا کانسیپٹ جو ہے نا سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہوتا ہے نا تو انسان بہت سے غلط کانسیپٹ سے نکل آتا ہے، اور جو بہت زیادہ قسم کے خوف لوگوں کے انسانوں کے دل کے اوپر چڑھ گئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان طاغوت کی پیروی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہائے فلاں مجھے نقصان دے جائے گا، یا فلاں جو ہے اس کے ہاتھ میں شاید میری روزی ہے یا میری جاب ہے یا میرا کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں، اور اگر میں نے اس کو خوش نہ کیا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا یا میرا فلاں فائدہ ہوتا ہوا جو ہے وہ رک جائے گا۔ یہ دیکھیں انسان کا کانسیپٹ، اب آپ یہ بھی دیکھیں نا جس طرح بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، فلاں جو ہے کہ وہ ہمارے اوپر جادو نہ کر دے، فلاں کہیں ہمیں نظر نہ لگا دے، کہیں میرے اوپر بندش نہ کر دے، کہیں ہمارا فلاں کام جو ہے وہ نہ روک دے۔ دیکھیں جو جادو وغیرہ ہونا یا نظر ہونا یہ سب حق بات ہے، برحق ہے، اس کے ہونے سے انکار نہیں ہے، یا اس کے برحق ہونے پہ انکار نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں نا سورۃ البقرہ میں کافی ڈیٹیل سے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ شاید یہ انسان کو اتنا زیادہ طاقتور ہے یا اتنا زیادہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ اس کے اختیار میں ہے کہ یہ جو کچھ چاہیے میرے ساتھ کر سکتا ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اگر کسی کے جادو کرنے پہ کسی انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اثرات بھی ہوتے ہیں تو وہ ہوتے اللہ کے اذن سے ہی، ٹھیک ہے، سبب وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سبب بنا دیے جاتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ اللہ کا اذن ہو جاتا ہے نا کہ اب اس انسان کا یہ نقصان ہو جائے یا اب اس انسان کا یہ فائدہ ہو جائے، تو وہ ہوتا اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ انسان کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ انسان کدھر اس قابل ہے کہ کسی کی روزی روٹی روک دے یا کسی کو کوئی نقصان کر دے یا کسی کو روزی دے دے یا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ کر دے اگر اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اذن تو پیچھے اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی وہ ہاروت اور ماروت والا قصہ پڑھا تھا، وہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ وہ نہیں نقصان دے سکتے بغیر اللہ کے اذن کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز انسان اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تمام انسانوں پر غلبہ قدرت اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ تو ہمیں اس طریقے سے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مال میں وہ کمی کر دے گا، ہمارے کاروبار کو نقصان دے جائے گا یا ہمیں نظر لگا دے گا۔ اور یہ جو مختلف قسم کے توہمات بھی انسانوں کے ہوتے ہیں نا غلط قسم کے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، مختلف فکریں یا اس ڈر میں آ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انسان کام کرتا رہتا ہے نا، ہوتی ہیں کہ اس کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو بہت ہی زیادہ سپرسٹیشیس ہوتے ہیں، جن کا بالکل ہی ایمان جو ہے وہ زیرو لیول کا ہوتا ہے، جس کا آپ لوگ ان کے بہت عجیب عجیب کانسیپٹ ہیں، اور اتنی چیزوں سے یہ وہم کرتے ہیں، اور ایسے ایسے توہمات ہیں ان کے۔ گھر میں کرسی جو ہے وہ ادھر اس رخ پہ ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں گھر کی شیپ جو ہے وہ اگر ایسی ہوگی تو ایسا ہو جائے گا۔ مطلب اگر آپ ان سے انٹریکشن رکھیں نا تو آپ کو بڑی عجیب عجیب ان کے کانسیپٹس ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اب مسلمانوں میں بھی اسپیشلی انڈو پاک میں جو رہتے ہیں ان میں بھی یہ کانسیپٹ بہت آ گیا ہے، کیونکہ اتنے عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں کہ جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، گھر میں دودھ گر گیا، شیشہ ٹوٹ گیا تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، اور اس قسم کے توہمات اور سپرسٹیشنز جو ہیں وہ انسانوں نے بہت قسم کے پالے میں، اور پھر اس پہ پریشان بھی رہتے ہیں اور فکر بھی کرتے رہتے ہیں۔
تو یہ چیز یاد رکھیں کہ مشکلات تو آتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، نقصان بھی ہو سکتے ہیں، صحتیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فوراً سے یہ نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہے تو مجھے اب فلاں سے کو خوش کرنے کی ضرورت ہے یا اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کرنا. اللہ سے ہی آپ نے مدد مانگنی ہے، اللہ سے ہی دعائیں مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل جو ہے وہ بھی سکھا دیے ہیں، آیت الکرسی بھی ہمیں بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی مسنون ہیں، وہ بھی ہمیں بتا دی گئی ہیں. تو اس سے یہ بھی ایک تو کانسیپٹ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. بیکار کے توہمات اور بیکار کے خوف بھی دور کرتے ہیں یہ والی آیت جو ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے جو کمزور عقائد ہوتے ہیں ان کو بھی مضبوط کرتی ہے یہ آیت جو ہے. اور یہ جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی ہے نا کہ کوئی بت ہے یا کوئی انسان ہے یا قبروں میں مدفون انسان ہے، وہ نہ تو انسان کے لیے کوئی خیر کا باعث ہو سکتے ہیں، نہ انسان کو کسی طریقے کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. انسان تو کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں رکھتا کسی قسم کا. اور اس میں پھر ایک یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ کوئی کامیابی یا کوئی خیر اگر ملی ہے نا تو اپنے ساتھ اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنا زیادہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت پہ رلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو میں ہوں جو کر سکتا ہوں. بعض لوگ اپنے لحاظ سے اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ جو مجھے یہ کامیابی ملی ہے وہ میرے فلاں عمل کی وجہ سے ملی ہے، یا میں نے بڑا زبردست محنت کر لی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے. اور بعض اس قسم کے زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو فلاں کا یہ کام ہوا ہے، فلاں کو یہ فائدہ ہو گیا، اور وہ اسی زوم میں مبتلا رہتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ ان چیزوں کی نسبت بھی جوڑ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بزرگ فقیر وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ میری تسبیح لے جاؤ تو اس سے تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یا میرے جو ہاتھ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی پھروا لیں اور اس کے ساتھ ٹچ کر لیں اور کپڑا ٹچ کر لیں اس کی پتہ نہیں گدی سے یا کس چیز سے. اس قسم کے بڑے عجیب عجیب کانسیپٹس ہیں. تو اور وہ خود بھی انسان یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری برکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کر لیتے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ نہ تو انسان خود اپنے لیے کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے، کسی خیر پہ اور کسی نقصان پہ، اور نہ کوئی دوسرا انسان جو ہے کسی انسان کی لیے کسی بھی خیر یا شر کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو اسباب مختلف قسم کے بن جاتے ہیں. کسی کی نظر لگ جاتی ہے، یا کسی نے جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی بری قسم کی شر کر دی، لیکن اذن پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک انسان اپنا توکل اچھی طرح سے مضبوط کر لے اور اپنے لیے جو ہے اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے کلیئر کر لے تو یہ آیت انسان کے اندر سے بہت سے خوف اور توہمات اور غلط عقائد اور شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو دور کر دیتی ہے. یہ مشرکین کا بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ہائے یہ ہمارے بت ہمارے سے ناراض ہو گئے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو ناراض کرو گے نا تو تمہارے اوپر ان کی طرف سے مشکل آئے گی یا عذاب آئے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں پاکستان وغیرہ میں کوئی جس طریقے سے جو کیا کہتے ہیں جو ٹرانسجینڈرز وغیرہ جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے پیر فقیر، وہ لوگوں کو نا یہی ڈراوا دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی یا ہمیں تم نے خیرات نہ دی تو جا تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور جا تیرے اوپر اللہ کا طرف سے یہ مشکل آ جائے گی، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، تجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ان کی وجہ سے نا لوگ ان سے ڈرنا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت بھی یاد رکھیں یہ آیت جو ہے نا، اس کو اگر یاد رکھ لے وہ انسان، بلکہ اس کو یاد کر کے جس کو زیادہ کوئی لوگوں سے خوف آتا ہو نا کسی قسم کا، یا اس قسم کے وہم آتے ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ اگر وہ شخص یاد کر لے اور اس کا بار بار پڑھتا رہے نا ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو اس کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کے وہم بھی دور ہو جاتے ہیں. تو کوئی کسی کی اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی او فلاں جو ہے اس کی زبان بڑی کالی ہے، اس کی بد دعا سے ڈرو، اس کی نظر بڑی ایسی ہے، اس کی نظر سے ڈرو.
ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے پیچھے حکم اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی انسان سر کے بل کھڑا ہو جائے اور کسی کو بد دعائیں دیتا رہے, کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو خیر پہنچانی ہے اللہ نے, کسی انسان کے روکنے سے وہ روک نہیں سکتی, چاہے کوئی سر کے بل کھڑا ہو جائے, چاہے اپنی پوری ایری چوٹی کا زور لگا دے, کچھ بھی کر لے, کوئی انسان کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتا, کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, کوئی کامیابی نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اوہ میری نوکری جو ہے وہ نہ چلی جائے, اس کو باس کو خوش کرتے رہو, اور اس میں آ کے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, یا کہتے ہیں اوہ فلاں کو میں نے خوش نہ کیا, وہ فلاں کے جگہ پہ جا کے میں نے اس کے درگاہ پہ یا اس کی قبر پہ چڑھاوے نہ چڑھائے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, تو میری ناکامی ہو جائے گی اور مجھے نوکری نہیں ملے گی یا کاروبار خراب ہو جائے گا. اس قسم کے بہت سے توہمات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, اور تو یہ بھی شرک ہی ہو جاتا ہے نا کہ آپ اس قسم کی طاقت یا قدرت جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, خیر پہنچانا نقصان پہنچانا, اس کو آپ لوگوں سے منسوب کر دیں اور لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیں اور اس قسم کے عقائد اپنے جو ہیں وہ بنا لیں. تو یہ بھی انسان شرک ہی کر رہا ہے نا. یہ لوگ بھی تو یہی کرتے تھے کہ ہمارے بت ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ان کو خوش کرنا ضروری ہے, تو ان کے آگے دودھ سے ان کو نہلاؤ اور کھانے پینے کے چڑھاوے چڑھاؤ اور انہی کے لیے قربانیاں کرو. یہی کام آج بہت سے مسلمان بھی ہیں جو وہ بھی کرتے ہیں, اور وہ بھی اسی قسم کے توہمات کا شکار ہے. تو یہ یاد رکھیں ہوا علی کل شیء قدیر. کسی کو مایوسی ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کو پڑھے اور اس پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی کہ بس اب تو میرا کوئی معاملہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, اب تو میرا یہ نقصان ہو گیا, اب کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو کوئی خوف ہے, ڈر ہے, تو وہ بھی اپنے کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک کر لے. اور کسی کو اگر یہ ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں کو خوش کرنا ہے تو مجھے فائدہ ہوگا, تو وہ بھی اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لے. تو جیسا میں نے شروع میں بتایا نا کہ یہ انسان کے عقائد کو ٹھیک کرنے والی آیت ہے, انسان کے کانسیپٹس ٹھیک کرنے والی آیت ہے, بہت سی شرک کی جڑ کاٹنے والی یہ آیت. تو بہت زیادہ اہم آیت ہے, اس کو اس طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. اچھا آگے دیکھیں, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ حکیم ہے اور خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. وہ ہوا اور وہ القاہر, قاہر جو ہے کاف ہا را سے ہے, اور قہر جو ہے یہ عربی میں مختلف معنوں میں آتا ہے, اختیار, حکومت, تسلط, قابو, غلبہ, قوت, یعنی یہ سارے ہی مفہوم اس کے آ جاتے ہیں, قبضہ ہونا. ٹھیک ہے. فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, عباد ہی, عباد کہتے ہیں انسانوں کو, اور ہی کی ضمیر جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہی ہے اپنے بندوں کے, یعنی وہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر قدرت, قبضہ, غلبہ رکھنے والا ہے, اور وہ حکیم الخبیر بھی ہے, یعنی وہ حکمت والا بھی ہے, اور وہ خوب خوب خبر رکھنے والا بھی ہے, ہر طریقے کی سے واقف بھی ہے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اس کا قاہر ہونا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پوری قدرت ہے, پورا قبضہ ہے, پورا اختیار ہے اپنی مخلوق کے اوپر. تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غلبے سے نکل کے کوئی نہیں بھاگ سکتا, اللہ کے اختیار یا اس کے قبضہ قدرت سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے سب کے اوپر قابض ہیں اور سب کے اوپر پکڑ ہے اور سب کے اوپر تسلط رکھنے والے ہیں کہ کوئی اگر چاہے بھی تو اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی انسان کو یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ جب تم اللہ کی پکڑ سے نکل کر بھاگ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ اسی کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دو, اس کی بات مان لو, اس کے فرما بردار ہو جاؤ اور اس کی اطاعت کر لو. پھر تم کیوں سرکشی دکھاتے ہو, اور پھر تم کیوں شرک کرتے ہو, کیوں دوسروں کے پاس جاتے ہو, کہ کسی اور کا تو نہ تمہارے اوپر کوئی اختیار ہے, نہ کوئی تسلط ہے, نہ کوئی تمہارا مالک ہے, نہ کوئی قابض ہے تمہارے اوپر. اور اللہ تعالیٰ
اس طریقے سے قابض ہے کہ اس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے. تو ہر گناہ کرنے والا بھی اس چیز کو سمجھ لے اچھی طرح سے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور ہر مشرک بھی اس چیز کو جان لے کہ اصل قبضہ قدرت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، جس سے وہ پکڑ کے بھاگ نہیں سکتا، بچ کے بھاگ نہیں سکتا اس پکڑ سے. اور یہ کہ اللہ ہی کی اطاعت انسان کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اور یہ کہ اینڈ پہ انسان کو چاروں ناچار وہی کرنا ہے. دیکھیں کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہے یا اللہ کے ساتھ کتنی بھی چیزیں شریک کرنے والا ہے نا، اس کو بھی اس چیز کا بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے لیے اگر بیماری کا فیصلہ لکھ دیا گیا تو میں اس کو روک نہیں سکتا، اور موت جو ہے اس کو بھی میں روک نہیں سکتا، کیونکہ اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے تو یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اب اگر اللہ کو کوئی نہ ماننے والا کوئی ایتھیسٹ بھی ہے، اس کو بھی یہ بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ نہ تو میں اپنا بڑھاپا روک سکتا ہوں، اپنی ایجنگ کو، نہ میں کوئی اپنی بیماری روک سکتا ہوں، نہ میں اپنی موت کو روک سکتا ہوں. بھلے وہ اس کو کہیں کہ یہ تو جی ایک سائنٹیفک طریقہ ہے اور یہ تو قدرت ہے اور ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہی چلتا رہے گا، لیکن اس چیز کا انسان کو اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے. تو عام حالات میں چاہے وہ کتنا بھی نافرمان بنتا رہے اور کہتا رہے میں نہیں مانتا اس کو، یا میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، کچھ چیزوں کے لحاظ سے تو انسان بے اختیار ہے ہی ہے. ویسے تو انسان بالکل ہی بے اختیار ہے، انسان کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہیں مانتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کروں گا اپنے لیے وہی ہے، یا میں ہی اپنے لیے کامیابی کا بھی ذریعہ اور میں ہی اپنے لیے نقصان کا بھی ذریعہ ہوں. ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں. کوئی کچھ بھی کر لے، کتنا پیسہ لگا لے، نہ تو وہ اپنی موت کو روک سکتا ہے، نہ اپنی آپ کو بیمار ہونے سے روک سکتا ہے، اور نہ کوئی اپنی ایجنگ کو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے غلبہ رکھنے والے ہیں اپنے بندوں کے اوپر. تو یہ جو مطلب پچھلی آیت سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کریں نا، تو وہی چیز آگے دیگر اور صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے. حکیم بمعنی حاکم بھی آتا ہے، یعنی وہی کہ اللہ کا ہی حکم چلتا ہے تمام انسانوں کے اوپر، انسانوں کے حکم نہیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ. یعنی نہ تو کسی کے حکم سے کسی کو کوئی روزی ملنی ہے، نہ کسی انسان کے حکم سے کسی کو کامیابی ملنی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، یعنی اس کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے. اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کسی کے لیے میں نے بیماری کا فیصلہ کرنا ہے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے، کسی کے لیے کوئی نقصان کا فیصلہ کرنا ہے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے. کسی سے کوئی چیز لے لی، کسی کو کوئی چیز دے دی، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، کس کو نہیں کیا. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ انسانوں کی مرضی کے اوپر تو نہیں ہے یہ اس چیز کا انحصار. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے، اس کو پتا ہے انسان کے ظاہر کا بھی، انسان کے باطن کا بھی، انسان کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، انسانوں کی دلوں کی نیتیں، اس کے دماغ میں جو جو سازشیں چل رہی ہیں کسی کے لیے، کوئی کتنا کسی کے ساتھ سنسیئر ہے، انسان کو تو نہیں پتا چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھی راضی رہیں، چاہے نقصان ہو گیا ہے، چاہے بیماری آ گئی ہے، چاہے کوئی ناکامی آ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا یعنی وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو جو ان ساری صفات کا حامل ہے تو پھر تقاضا تو یہی ہے نا کہ صرف اسی کو معبود بنایا جائے. ٹھیک ہے، اسی سے منسلک ہوا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، اور اسی کے لیے ہر کام کیا جائے. پھر کیوں انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف جائے، یا کیوں انسان لوگوں کے خوف دل میں پالے اور ان سے ڈرنا شروع کر دے. ہر چیز جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیسی بنانی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، آسمان کا رنگ کیسا ہے، زمین کی ساخت کیسی ہے، انسان کی شکل کیسی ہونی چاہیے، کسی انسان کو کتنا ملنا چاہیے، کتنا نہیں ملنا چاہیے، یہ اس کی حکمت پہ مبنی فیصلے ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اور کسی انسان کے کرنے سے نہ کسی کا کوئی رزق کم ہو جانا ہے اور نہ کسی کی کوئی
اور قسم کی کوئی کامیابی مل جانی ہے یا کوئی نقصان ہو جائے نا، یہ بس کانسیپٹ جو ہے نا وہ بار بار ٹھیک کیے جا رہے ہیں کہ پوری کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے اور قبضہ قدرت بھی اسی کا ہے، اور وہ انسانوں سے اچھی طرح واقف بھی ہے. یہ انسان جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھ لے تو یہ بھی یعنی انسان کو تسلی دینے والی بھی ہے کہ کوئی مایوس نہ ہو یا یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا یا وہ نہیں دیا یا اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم نہیں کرتے. یا شرک کرنے والوں کا عموماً یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، تو وہ فلاں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا تو ہماری دعا قبول ہوگی، اور وہی جو ہے وہ ہمارے بگڑی بنانے والے ہیں اور وہی ہمارے کام کرنے والے ہیں. یہی کانسیپٹ ہوتے ہیں نا انسان کے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ میں تو نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ سمجھاتے ہیں کہ اپنا 1 to 1 والا جو ہے نا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھو، بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بیچ میں کوئی تمہارا سفارشی نہیں بن سکتا. اللہ سے مانگو، اللہ قادر ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قاہر ہے، غلبہ تسلط اسی کے. تو یہ ساری شرک کی جڑیں بھی کٹ جائیں گی اور سارے انسان کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ ہی کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے. کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہے؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہی ہے اور میں اس شرک سے بہت بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. کل کہہ دیجئے، ایو شیئن، ایو جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کون سی، ٹھیک ہے. ایوکم جیسے آتا ہے نا تم میں سے کون، تو شیئن، ایو شیئن کون سی چیز، اکبرو سب سے زیادہ بڑی ہے یا زیادہ کبیر ہے، شہادتن شہادت میں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے، یہ اس معنوں میں. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ شہید گواہ ہے، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، و اوحیا اور وحی کیا گیا، الیہ طرف میرے، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہی ہے، الہ طرف اور چھوٹی یہ میں، حاض القرآن حاضا یہ القرآن قرآن مجید، لانذرکم تاکہ میں خبردار کروں تم کو، انذار و تبشیر نون زال را جو ہے وہ خبردار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ڈرانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. بھی ساتھ اس کے، ومم بلغا اور جس کو وہ پہنچے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچے. بلغا ہوتا ہے نا پہنچ جانا، ذرائع ابلاغ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، پہنچانے والے ذرائع. انکم کیا بے شک تم، کیا کے معنوں میں، انا بے شک، اور کم تم سب کے لیے یعنی پلورل کے لیے، لا تشہدون البتہ تم گواہی دیتے ہو، انا بے شک، ما ساتھ اللہ کے، آلہتن کوئی الہ ہے، اخرى دوسرے. کل کہہ دیجئے، لا نہیں، اشہدو میں گواہی دیتا، اشہدو میں شروع میں الف جو ہے میں والا ہے. کل کہہ دیجئے، انما بے شک، ہوا وہ، الہ ہے، واحد ایک ہی، و اننی اور بے شک میں، انا بے شک کے لیے، نی میرے لیے، میرے کے لیے یعنی میں، بری ان جو ہے جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بری الذمہ ہونا، ٹھیک ہے، اس معنوں میں ہے یہ، بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شرک کرتے ہو. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب جو ہے نا کوئی گواہی مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو، تم اپنی نبوت کی کوئی گواہی لے کر آؤ، کوئی آ کے تمہارے بارے میں گواہی دے، کوئی آ کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے تو پھر تو ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے اور تم اللہ کے نبی ہو اور یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کل ایو شیئن، یعنی
آیت کا سٹارٹ تو ایک جواب کی صورت میں ہو رہا ہے نا، لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوال کرتے تھے، اور واقعی وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ ہمیں گواہی لا کے دو، ہم نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے. یعنی تم چاہتے ہو کہ کوئی فرشتہ آ کے گواہی دے دے، یا تم چاہتے ہو کہ کوئی انسان آ کے گواہی دے دے. تو ان سب چیزوں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، شہید بینی و بینکم. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کئی جگہ پہ یہ گواہی، اور یہ الفاظ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ اللہ خود گواہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یعنی تم جیسا ہوتا نا اگلے کوئی کہنا کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں اس سے بڑی کوئی اور گواہی چاہیے. یعنی اللہ سے بڑھ کر گواہی کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی گواہی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے نا. اور وہی سب سے سچی گواہی ہے، وہی سب سے مضبوط گواہی ہے. دیکھیں گواہی یا تو ایک آنکھوں دیکھا حال ہو سکتا ہے، یا کوئی یقین کامل کی بنیاد پر شہادت دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کو آئی وٹنس ہونا کہتے ہیں. تو اب جب انسان اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے، تو ہم وہ بس ایک یقین کامل کی وجہ سے، یعنی غیب کے اوپر یقین لانے کی وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ آئی وٹنس تو نہیں ہوتا. ہم نے تو نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی گواہی میں تو سب چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کے اوپر نظر رکھنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا ہر طرح کا علم رکھنے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ پہ موجود ہے اپنے علم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب قدرت اور قبضہ رکھنے والے ہیں. تو اس سے بڑی گواہی کس چیز کی ہو سکتی ہے نا. یعنی ان کو ایک تو اختلاف توحید پر تھا، تو فرما دیے کہ سب سے بڑا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر ان کو اختلاف نبی صلی اللہ یا اعتراض کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تھا، ان کو رسول نہیں مانتے تھے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بتا دیا گیا. پھر قرآن کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ قرآن تو میری طرف وحی کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ بھی گواہی دے دی گئی. ٹھیک ہے، تو اور تمہیں کیا گواہی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حق ہے، نبی کی ذات بھی حق ہے، اور یہ قرآن مجید بھی حق ہے. اور حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بذات خود اپنی دلیل آپ ہوتا ہے. تو یہ تو ساری ایسی سچی باتیں ہیں جو خود اپنے اوپر گواہی دے رہی ہیں، یہ ثابت ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہونا بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا بھی ثابت ہے، اور قرآن کا حق ہونا بھی ثابت ہے. یعنی ان کے اوپر تو اللہ کی گواہی آ گئی، تو یہ تو خود ہی ثابت اور سچی باتیں ہیں. تمہیں اور کس قسم کی گواہیاں چاہیے. پھر یہ کہ یہ قرآن جو ہے میری طرف نازل کیا گیا ہے، اور یعنی قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں، تمہیں ڈراؤں آخرت کے انجام سے، کہ اگر تم غلط کرو گے تو آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہر اس شخص تک بھی میں یہ انذار پہنچا دوں جس تک میری بات جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار بھی پہنچ گیا، یعنی ان کا خبردار کرنا بھی وہ پہنچ گیا. اور اس سے پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس تک پہنچ گیا اس کے اوپر پھر آگے اب ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے آگے بھی اس انذار کو پہنچانا ہے. یعنی اب امت مسلمہ کے فرض ہے کہ اس نے آگے اس چیز کو پہنچانا ہے. اللہ کا دین اب جو ہے، اب انبیاء نے تو نہیں آنا، اب تو یہ آگے پہنچانے کا کام تو انہی پر ہے جن تک یہ پہنچ گیا ہے. تو محض اپنی فکر نہیں کرنی، اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے. اب آج دیکھیں ہم میں سے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں، تو ہمارا کام ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا اور آگے پہنچانا. اپنے ذات تک تو پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن آگے پہنچانے تک جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. جو بھی ہے آپ اپنے بچوں تک ہی پہنچائیں، اس کو اپنے بہن بھائیوں تک ہی پہنچائیں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسی طرح لوگوں تک پہنچائی، کیونکہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے.
یہ بھی بات ہے کہ آگے اس کو پہنچانا ہے، اور بعض جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بہتر نکل آتے ہیں، اور زیادہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں پہنچانے والوں سے. تو یعنی یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. انذار جو ہے نا، اس کا مطلب خبردار کرنا بھی ہوتا ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں جی نہ ڈرایا کرو، ایسے ہی تم لوگ ڈرانے لگ جاتے ہو، یا یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں، ڈرانا بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی مخلوق کی فطرت کیا ہے. یہ اس کی فطرت جو ہے، اگر اس کو صرف خوشخبریاں ہی دی جاتی رہیں گی، اگر اس کو صرف سب اچھا ہے سب اچھا ہے یہی بتایا جاتا رہے گا، تو وہ سیدھا نہیں ہوگا. بچوں کو ساتھ بھی ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے جہاں پیار ضروری ہوتا ہے وہاں ان کے ساتھ تھوڑی سختی بھی ضروری ہوتی ہے. ان کو کسی ڈانٹ کا یا کسی سزا کا ڈر بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں انسانوں کی فطرتیں بھی مختلف ہوتی ہیں نا. تو اس لیے ہمیشہ بشیروں و نذیرہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، اور نذیر یعنی ڈرانے والے یا خبردار کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک تو بتایا گیا، اور پھر سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم مطلب گواہی ابھی بھی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دوسرے الہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم مانتے ہو کہ وہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مدبر بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، اور علیم الخبیر بھی ہے. اتنا کچھ تمہیں بتایا جا چکا ہے، اور جس میں سے بہت سی چیزیں تم خود بھی سمجھتے ہو، پھر بھی تم دوسرے لوگوں کے بارے میں یا دوسری ہستیوں کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ بھی اس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں. یعنی کہ جس طرح کہ تم کیسے بے وقوف ہو یا کیسے بے عقل ہو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میں تو ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، اور آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہی ہے جو کہ الہ ہے، اور میں ہر اس شرک سے بری و ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو. یعنی تم جو یہ الہ جو ہے ان کے بارے میں اگر یہ کانسیپٹ رکھتے ہو کہ یہ معبود ہیں، یا یہ تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، تو تمہارے پاس تو اس چیز کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. نہ تم اس کے لیے کوئی گواہی لا سکتے ہو، نہ تو ایسا کچھ اللہ نے تمہیں اپنے دین میں کچھ بتایا ہے، اور نہ تم اس کے لیے کوئی گواہی یا کوئی ثبوت لا کے اس بات کو حق ثابت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں تو کسی ایسی چیز کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کیونکہ کوئی گواہی یا کسی چیز کا حق ہونا جو ہے وہ محض بے بنیاد عقائد تو نہیں ہو سکتی، یا محض قیاس سرائیاں یا محض اندازے. یہ چیزیں تو کسی چیز کے حق ہونے کو ثابت نہیں کر سکتی. اور ان کا یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے تو اپنے جو کانسیپٹ بنے ہوئے تھے اپنے خیالات کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے انہی کو سچ سمجھا ہوا تھا. اور آج بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں ادھر ادھر سے ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں، اپنی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور قیاس کے اوپر ہی جو ہے ہم یقین کر کے بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک کوئی یقین کامل نہ ہو، کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو، یا تو کوئی آنکھوں دیکھی بات ہو، یا کوئی حقیقی علم حاصل نہ ہو، تب تک کسی بات کے اوپر یقین نہیں کر دینا چاہیے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو ایسی کسی شرک کی، ایسی کسی چیز کی گواہی نہیں دوں گا، کیونکہ شرک تو ایسا کانسیپٹ ہے نا کہ اس کی تو کوئی دلیل بنتی ہی نہیں ہے، وہ تو ایک بے بنیاد کانسیپٹ ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ ان کے اوپر ظاہر کر دیں کہ الہ صرف اللہ ہے، اور میں تو تمہارے شرک سے بری و ذمہ ہوں. یعنی تم اگر کرتے رہتے ہو تو اپنی مرضی سے کرو، میرا کام تھا تمہیں انذار کرنا، تمہیں پہنچانا، وہ میں نے کر دیا ہے، باقی اب تمہارا اپنی مرضی ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں، لیکن ایک حد تک ہی. ظاہر ہے ہماری بھی لمیٹیشن ہے. جب آگے پہنچا دیا پھر لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا، نہ ضد پکڑ کے بیٹھنا، ایسے نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں جو ضدی اور متعصب لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جنہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں سننا اور میں نے نہیں کسی کی بات پہ دھیان کرنا، یا جو کسی کی بات کو سن کے یا ٹالریٹ کرنے کے روادار ہی نہیں ہوتے، ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے. تو اپنی بات آگے پہنچا ضرور دیں، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پہ چھوڑ دیں. وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، سب نہیں سمجھتا تو نہیں. بعض دفعہ بچوں کے معاملے میں بھی نا آپ بہت زیادہ سٹبن نہ ہوں.
समझा दें, बता दें, समझाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता बताते रहें, लेकिन उसके बाद जो है ना मामला थोड़ा छोड़ भी देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जिद नहीं पकड़ लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा उस पर स्टबन हो जाए तो वो मामला भी गलत हो जाता है। तो बहरहाल ये भी यहाँ पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा दिया गया। और अगली आयत कर लेते हैं ताकि रुकू कंप्लीट हो जाए। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। जिन लोगों को किताब दी गई है वो इससे यूं पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को, मगर जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लज़ीना वो लोग आतैनाहुम हमजा ताया दी उनको अल किताबा किताब यारिफूनहु एन राफा मार्फत हो जाना, पहचान लेना। या वो वाला है, वाव नून प्लूरल का है, हु उसके मायनों में है। यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, कमा जैसा कि यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। अबना जो है बनीन की जमा, इबन की जमा, सॉरी इबन की जमा। अल्लज़ीना वो लोग खसिरू उन्होंने खसारे में डाला अनफुसहुम अपने नफ्सों को, फहुम तो वो ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। असल में होता ये था कि मुशरिकीन जो है ना वो कहते थे कि हमने तो ये जो यहूदी उलमा वगैरह ना इनसे हमने पूछ लिया है, और वो तो कहते हैं कि इनके पास कोई उनकी किताबों में आपका कोई जिक्र नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हम तो आपको नहीं मानते। क्योंकि उन लोगों में ये कॉन्सेप्ट था कि मुशरिकीन जो थे इनके पास तो कोई ऐसे दीन कोई इनके पास तो था ही नहीं ना, दीन इब्राहिमी की बिगड़ी हुई शक्ल थी। लेकिन इनको ये पता था कि ये जो यहूद और नसारा जो है इनके पास अल्लाह की किताब है और अल्लाह के नबी इनके पास आए और इनके पास इल्म है, तो ये अमूमन उनको ज्यादा आलिम समझ के ना उनसे जाके पूछते थे। और आगे चूंकि वो भी इस चीज से इतना तासुब रखते थे कि ये दीन या अब नबी जो है इनमें कैसे चला गया बनी इस्माइल में, तो वो उनको झूठ भर के कह देते थे कि हमारे पास तो कोई सबूत है ही नहीं। हालांकि उनकी किताबों में वाज़ेह जिक्र था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके ऊपर आने वाली किताब का, लेकिन वो अपने उस हसद की वजह से और अपने उस तासुब की वजह से उनको नबी नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला ने उनका पोल खोला है कि ये तो ऐसे पहचानते हैं इस नबी को जैसे कोई अपने बेटे को पहचानता है। ये असल में ना अरब में मुहावरा बोला जाता है कि जब कोई बहुत अच्छी तरह किसी चीज को पहचानता हो ना तो उसके बारे में कहता है कहा जाता है कि यारिफूना हु कमा यारिफूना बनाहु, कि वो तो ऐसे पहचानता है जैसे अपने बेटे। यानी देखिए बहुत सारे बच्चे खड़े हों उसमें इंसान अपने बच्चे को पहचान लेगा ना, चाहे कोई 50 बच्चे भी खड़े हो, अपने बच्चे की किसको पहचान नहीं होती। आवाज से कोई अंधा भी पहचान लेगा कि ये मेरा बच्चा है। तो वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये वजह नहीं है कि ये पहचानते नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, सिर्फ ये जिद और हट धर्मी और अना का शिकार है जिसकी वजह से ये तुम लोगों को भी झूठ बताते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिद और अपनी हट धर्मी की वजह से अपने आप को नुकसान में डाला हुआ ना वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। यानी इंसान जो है वो जब तक तासुब का शिकार होता है, तकब्बुर का शिकार होता है, हसद और हट धर्मी का शिकार होता है, तो वो हक को कबूल नहीं करता। क्योंकि हक को कबूल करने के लिए आपको आजिज भी होना पड़ता है और कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। अपने आप को वो जो एक वो बड़ाई का मुकाम इंसान ने रखा होता है ना उससे भी नीचे उतारना पड़ता है। और इनके उलमा का यही हाल था, ये समझते थे कि हम तो बड़े चोजन है, तो हम तो सबसे ऊपर हैं, हम कैसे ये समझ ले बनी इस्माइल के किसी शख्स को हम कैसे नबी मान नहीं हुए, तो खुद को बहुत बड़ा समझते थे। तो इंसान को आजिज होना पड़ता है अल्लाह की बात मानने के लिए, हक को मानने के लिए। और फिर जो रवाजी रस्मी तरीके होते हैं ना उनको भी छोड़ना पड़ता है। और दीन के नाम पे जो इंसान दुनिया के फवायद हासिल कर रहा होता है ना उनको भी छोड़ना पड़ता है। यही सारी चीजें ये छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने वो रवाजी रस्मी तरीके, दुनिया के फवायद। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो भी हक को जानते बूझते झुटलाया गाना उसको वॉर्न किया जा रहा है कि वो अपना आपको खसारे में डाल रहा है, नुकसान में डाल रहा है। और जो जिद्दी और हट धर्म हो के अपने आप को खुद ही नुकसान में डाला जा रहा है तो वो तो डाले जा रहा है, वो तो कभी मान नहीं लेगा, वो अपनी उसी सरिश पे अटका रहेगा या अड़ा रहेगा। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि बहुत ज्यादा हट धर्म हो के, बहुत ज्यादा जिद्दी हो के, आप उनको कुछ भी समझाते रहे, आप उनको कुछ भी कहते रहे, वो बात नहीं मानते। तो ऐसे लोगों का मामला जो है बस वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें।
کہ انہوں نے نہیں ایمان لانا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ آ گیا ہے، انہوں نے نہیں ماننا، نہیں سننا اور نہیں سمجھنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بس اس کو ابھی ہم یہاں تک رکھتے ہیں. ایک چیز میں نے ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں سے، لیکن ہم پہلے اس کی تلاوت سن لیتے اور پھر میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. تھوڑا سا ایک ایکسٹرا ٹائم مجھے آپ کا 5-7 منٹ کا بھی ریکوائرڈ ہوگا، تو ہم ذرا تلاوت آن کرتے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. دعا کر لیتے ہیں پہلے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے. ہمارا میں نے سیکنڈ والا پارٹ آپ نے جو کہا ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے. کرنے دیں اس کو، بس یہی تک ہی آپ رکھ لیں. چلیں جزاک اللہ. نہیں عظمیٰ سوری لسن، جی جی کچھ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے، آپ اس کو اگر علیحدہ سے ریکارڈ کر لیں جو ابھی میں بات کہہ رہی ہوں نا، اس کی ریکارڈنگ آپ مجھے علیحدہ سے بھیج دیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. جزاک اللہ خیر.